صل على سيدنا ومولانا محمد. اور سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے. اب اسے مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے اتنے کنکریاں، اتنے چنے کے دانے کے برابر. کہاں چننا؟ وہ مزدلفہ میں چننا. پہلے دن پہلے شیطان کو 7 مارنا، دوسرے دن 3 شیطان کو 7 21 مارنا، تیسرے دن 3 شیطانہ کو بھی 3 7 21 مارنا. 2 21 1 7 کتنے ہوئے؟ بھول گئے حساب؟ کتنے؟ 40 پر 9. میری تو عادت مذاق کی رہتی ہے. میں نے کہا کہ وہاں ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے بولا کہ پہلے دن 9 کنکریاں اٹھاؤ، دوسرے دن 27 کنکریاں اٹھاؤ، تیسرے دن 27 کنکریاں اٹھاؤ. یہاں سے سکو گئے تھے نا، مولوی صاحب کی غلطی نظر آ گئی. حضرت ہمیں سب سن کو آئے 7 تو میں 9 بول رہی نا. میں بولا پہلے سن پوری بات. اٹھانا تو 7 لیکن اٹھا 9، اٹھانا تو 21 لیکن اٹھا 27. تیسرے دن بھی 21 اٹھانا، اٹھا کتنے؟ 27. 7 مار پہلے دن کے 2 رکھ، دوسرے دن کے 21 مار 6 رکھ، تیسرے دن کے 21 مار 6 رکھ. لے لے کو انڈیا کو آ، تو کیسی یورپ سے آیا، وہ گروپ والا اچھی سروس دیا تو چھوڑ ڈال، نہیں تو اسے مار بچت دو. ایک صاحب اسی مجلس میں اٹھ کر کہنے لگے حضرت میں گروپ سے نہیں آیا، میں حج کمیٹی سے آیا. حج کمیٹی کے ذمہ داروں کو مار ستاتے نا صاحب. ایسا سودا ہوتا نا. پیسے لیے بغیر اگر تکلیف دیتے ہوتی سو جی تکلیف صبر کرنا سو جی تو تب سن کر صبر کر لینا. اچھا پیسے دے کر بھی تکلیف اٹھاؤ بولے تو یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا؟ حج کا تو مصیبتانچ، حج کا تو مشقتانچ، حج میں صبر کرنا سوچ. قرآن میں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا حوالہ دیتا ہے احمق. تعوذ اور تسمیہ پڑھنا نہیں آتا، مسائل کا حوالہ دیتا ہے احمق. قرآن میں ہے سوچ، یہاں صبر کرنا سوچ. کر لیتے صاحب صبر. اگر حج کی قیمت 1 1.5 لاکھ روپے کی ہوتی تو بقیہ پیسوں کے نہ دینے پر صبر کر لے. دیے سو اتنا، تم نے کیا جنت الفردوس میں رکھنا کیا؟ لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. 100 دن ساس کے 1 دن بہو کا. مسلمان کا ایمان ہی اس بات پر ہے کہ اس کے ایک عمل کا حساب تو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں میں سب کو بولوں اور میں بچ جاؤں؟ میرے ایک جملے کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کریں گے نا. مجھے وہ ڈر کر ہی تو بیان کرنا ہے. لوٹنے کا ایسا انداز ہے، اللہ اکبر. اس سال حج کمیٹی والوں نے حاجیوں کو ایک واچ دی. حج کمیٹی والوں نے حج کمیٹی سے جانے والے حاجیوں کو ایک واچ دی. وہ واچ کی کرامت کیا؟ حاجی کانتے بھی گمگا تو وہ واچ اسے منزل تک پہنچاتی کتے. اور اس کی قیمت کتنی؟ 7,000 روپے. اب کچھ لوگ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مزمل صاحب کو اتنے مرتبہ بلا لیا سو بس آئندہ مرتبہ نہیں بلایا تو اچھا ہے. 7,000 روپے.
اور سب کو ایک ایک آواز دیے. آج تک بھی پہنچی نہیں گی وہ کلپ. کچھ لوگ آوازاں رکھ لے کو بھیج کر دیکھو بھائی ہاتھ کو جا کوئی لگا کیا کرے. پیسے محنت سے کمانے والے کو 7,000 نہیں 7 روپے گمے تو بھی پیٹ میں درد ہوتا. سوچ محنت کا تعلق جسم سے ہوتا ہے. دھوکے فریب اس راستے سے کمانے والوں کے لیے 7,000 کا نہیں 7 کروڑ کا نقصان بھی ایک دھول کی طرح ہے. علی وہ کنکریوں پہ بات آ گئی. سوالات کرتے ہیں 7,000 روپے ایک بات 7 گھنٹے بھی نہیں چلی. پتہ نہیں کہ اندر کی ٹیکنالوجی کیا ہے لیکن کسی کی بات نہیں چلی. میں جتنے لوگوں کو پوچھا کسی کی بات نہیں چلی. اگر کام غلط ہے تو پھر واٹ کے نام پر 80 پر 4 کروڑ روپے کا نفع ملا ہے. اب ایسے لوگوں کو کنکریاں مارنا کہ نہیں مارنا؟ بات غلط ہے تو بلاؤ بٹھاؤ بات کریں. حاجیوں کو حج کا بکرا سمجھتے ہیں. ٹور والے بھی حج کمیٹی والے بھی. ایسا دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دینے والے یہ سمجھتے ہیں ان کو موت نہیں آئے گی. موت آ گئی تو خبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا. خبر میں نہیں ہوگا تو حشر میں نہیں ہوگا. ارے مسلمانوں کہاں گیا تمہارا ایمان؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات انسان کے بیچ میں حساب کتاب تو دور کی بات حشر کے میدان میں جانوروں کے بیچ میں بھی حساب کرنے کے بعد ہی حشر کا دفتر بند ہوگا. حدیث میں آتا ہے سینگ والی بکری کو بھی بلایا جائے گا, بغیر سینگ والی بکری کو بھی بلایا جائے گا, اور دونوں کو کھڑا کر کے خدا اپنی قدرت سے دونوں کو زبان دیں گے. بغیر سینگ والی سے پوچھیں گے بتا تیرا کیا مسئلہ ہے. بغیر سینگ والی بکری اللہ کے دربار میں عرض کرے گی پروردگار عالم میں چر رہی تھی, خامخواہ یہ سینگ والی بکری مجھے آ کر ماری. آج حشر کا دن ہے, انصاف کا دن ہے. میں انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس بغیر سینگ والی بکری کو اپنی قدرت کاملہ سے اس وقت سینگ دے کر کہیں گے دنیا کا بدلہ یہاں لے, کیونکہ آج حقیقی انصاف کی کرسی میں کائنات کا خالق بیٹھا ہے. کتنا ڈرائے قربانی کے پیسے دینا دینا دینا. قربانی کے پیسے نہیں دیے تو پورا حج کینسل. بولے نہیں بولے. کچھ حضرات یہاں تشریف فرما ہے جو الحمدللہ حج کیمپ میں خدمت کرنے والے حاجی صاحب بھی تشریف لائے ہیں, میرے سمدن بھی ہیں. وہ ڈرائے حج کے لیے ویزا ضروری, حج کے لیے پاسپورٹ ضروری, حج کے لیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ ضروری, یہ تمام ضروری. قربانی کیا ضروری؟ جانے سے پہلے میں نے وہ مسئلہ بیان کر کے گیا تھا. وہاں الحمدللہ کئی علماء کرام نے مجھے دعاؤں سے نوازا ہے. فرمایا میں فخر نہیں کرتا, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, میرے رب کا فضل ہے, پیارے آقا کا صدقہ ہے, میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں. جس موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے میں زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر صاف بات کرتا ہوں. میں نے جانے سے پہلے بھی اس مسئلے کو رکھا کہ بھائی حج کے لیے قربانی کو شرط بنانا یہ سودا ہے, سودا.
وہاں جانے کے بعد میں نے تحقیق کی، مجھے معلوم ہوا یہاں کی حکومت نے اس شرط کو رکھا نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا آپ کو 3 بجے میسج آ جائے گا، آپ کو 4 بجے میسج آ جائے گا، آپ کی قربانی ہونے کا جیسے ہی میسج آ جائے آپ سر کے بال منڈا دیں۔ مولانا اللہ کی قسم جمعے کے ماحول اور اوقات میں منبر رسول کے بازو بیٹھ کر میں کہتا ہوں جتنے حج کیمپ سے جانے والے حضرات تھے میرے سامنے نظر آئے، میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو میسج آیا ہوگا کسی اور کو؟ جو چیز معلوم نہیں تو معلوم نہیں، جو چیز معلوم تو معلوم۔ اکثر بلکہ تقریباً 100 کے قریب سب کا کہنا یہی تھا کہ ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کے ہونے کا میسج آیا ہی نہیں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی میرے سامنے آئی کہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ معذور ہیں، ان کی خدمات سینٹرل کے تابع ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، میرے مصیبتہ میں شریک نہیں ہوئے تو جاتا، میرے سچ میں تو شریک ہو جاؤ، میرے حق میں تو شریک ہو جاؤ، میرے آفات میں شریک مت ہو۔ اللہ آپ لوگوں کو پوری عافیت عطا فرمائے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے جہاں دعا کرنے کا موقع ملا میں نے کبھی آپ کو فراموش نہیں کیا۔ مسجد کا نام لے کر، مصلیوں کا نام لے کر میں نے دعا کی۔ میں نہیں چاہتا کہ حالات میرے اوپر آئے تو وہ آپ پر آئے، نہیں، لیکن میرے حق کا ساتھ دو۔ کیوں حاجیوں کے ساتھ یہ سلوک؟ مجبوراً وہاں ہم کو حاجیوں کو کہنا پڑتا ہے وہاں تمہاری مشقتوں کا یہاں تم آ کر بیان نہ کرو، اس لیے کہ حج کرنے والے کا ارادہ تمہاری مشقتوں کو سن کر اگر چھوٹ گیا تو تم ذمہ دار بن جاؤ گے۔ زبردست کاروبار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کنکریاں مارتے وقت یہ 2 کنکریاں ضرور لے کر آؤ۔ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کسی کے زبان سے، کسی کے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں، وہ دیکھنے میں کتنا ہی پکا مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ کے نگاہوں میں وہ مردود ہے، نبی کے نگاہوں میں وہ مردود ہے۔ نہ زبان سے کسی کو تکلیف دو، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دو۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھی محفوظ رہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بڑی زبردست تشریح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر کبھی آپ کے سامنے اس کی تحقیق آ جائے گی۔ ہمارے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا، خاص طور پر عبادت کے راستوں میں اگر کسی کو تکلیف ہو تو نیا عابد، نئی عبادت کرنے والا عبادت سے بیزار ہو جائے گا۔ وہاں سہولتیں پہنچاؤ۔ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں اس وقت حج کو کاروبار ہر ملک کی حج کمیٹیاں نے بھی بنا رکھا ہے۔ خود جہاں حج ہوتا ہے اس ملک کی حکومت نے بھی حج کو کاروبار بنا رکھی ہے۔ میرے پاس وہ تمام باتیں موجود ہیں، ورنہ حج کا ایک عمل کوئی معمولی عمل ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے۔ ہاں مشقتیں تو ضرور ہیں، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ ایک نئی تحقیق میرے پاس آئی، شاید آپ اس سے پہلے کہیں نہیں سنے ہوں گے،
بڑے بڑے حضرات علماء و اکابر کی مجلسوں میں سنے ہوں گے، اس عبادت میں آدمی کا مال بھی لگتا ہے، آدمی کی جان بھی لگتی ہے۔ ایک سوال پر بات آ گئی، مال تو لگتا ہے، آپ جانتے ہیں 5.5-6 لاکھ روپے کا حج سب سے زیادہ غریب حج ہے۔